آج کل ہمارے بچے جو ہیں اتنے مطلب کچھ اوور ریئیکٹیو ہو گئے ہیں کہ ایک دم سے شکایتیں کرنے، اور اب سمجھ نہیں آتا ان کو کیسے ورڈنگ میں ڈال دیں کہ ایک دم سے شکایت کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں ٹیچر ایسا ایسا۔ یہ جو ٹیچر ہے وہ ایک طرح سے گائیڈ ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، آپ ایک ٹریٹ کرتے ہو، جیسے ڈاکٹر کی مثال لیتے ہیں، ڈاکٹر ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا دوسرا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ ٹیچر کے پاس بہت سارے ٹیکنیکس ہیں، اور اگر آپ اپنے گھر میں جا کر شکایت کرنے، یا آپ اپنے سینئر سے شکایت کرنے، یا دوسرے ٹیچرز کو بتانے کے، اپنے ٹیچر سے رابطہ کریں، اپنے ٹیچر سے کہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے کسی طرح سے بھی اپنے بچوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی دوسری ٹیکنیک سے یا وہ سمجھ کے یا وہ سیکھ کے آ کے بچوں کو پڑھائے گا، جس کی وجہ سے ٹیچر سٹوڈنٹ کا جو شکایت والا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ والدین، میرا نام فدا بی بی ہے، اور میں ایز اے انسٹرکٹر کالج آف ایجوکیشن جھٹیال گلگت میں پڑھاتی ہوں۔ میرا اس ٹیچنگ لرننگ پروسیس سے تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ اس سے وابستہ ہوں، اور میرا تعلق ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم ہیں رہے گا۔ اور میں آج کل کے جو آپ نے سوال کیا کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کبھی کبھی میں خود بھی سوچتی ہوں کہ بچے جو ہیں آج کل اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمارے لیے صحیح نہیں سوچ رہے ہیں۔ ایون میرے اپنے بچے بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا جو بچوں کے جو ہم سے جو توقعات ہوتے ہیں وہ ہم اس طرح سے فلفل نہیں کر پاتے جس طرح سے بچے آج کل کے اس لائف میں کرتے ہیں، یا پھر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری اپنی جو پریورٹیز ہیں، ان میں ہم نے اپنے بچوں کی پریورٹی، بچوں کی ابھی اس دوڑ میں شاید ہم پیرنٹس، میں بھی پیرنٹس سے یہ بات کروں گی کہ ہم شاید اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں جتنا ہمیں دینا چاہیے۔ اور بچوں سے میں یہ کہوں گی کہ بچے جب ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے پیرنٹس کو سمجھیں، پیرنٹس کے اب آج کل کے بچے جس طرح سے ڈیمانڈنگ ہیں، ان ڈیمانڈس کو ذرا اپنے ارد گرد کی چیزوں کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اس چیز کو آپ دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان گیپ آ گیا ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اور بینگ اے ٹیچر میں یہ ریکویسٹ کروں گی بچوں سے بھی اور ٹیچر سے بھی کہ جب آپ پڑھا رہے ہوں تو توجہ سے پڑھائیں، اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو توجہ سے سنیں، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں۔ اور کی بات آتی ہے، والدین جب اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، جب اپنے بچوں کو اتنا ریسورس دیتے ہیں، جب وہ بچوں کو پیسہ خرچ کر کے یہاں بھیجتے ہیں، تو بچوں کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شیئر کریں، اور پیرنٹس سے گائیڈنس مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس نہیں جانتے ہیں، پیرنٹس دنیا کو سمجھتے ہیں، پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچتا ہے۔ اور بہت ساری کبھی کبھی اپ کمنگس ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو آج کل کا ہمارے جو ایشوز ہیں کہ بچے جو ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹس کر لیتے ہیں، یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جو کہ مختلف چیزیں پوری نہ ہونے پہ۔ اب ہمارے ساتھ میں میرے ایک اسٹوڈنٹ تھی جو میڈیکل کی سیٹ نہیں ملنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مطلب دنیا میں سب چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایموشنل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے، تو الحمدللہ کا ورڈ لیں۔ ہم اپنے دین سے ہٹ رہے ہیں، ہم اپنے دینی باتوں کو لیں، اپنے نماز اپنے وقت پہ ادا کریں، دوسرے فرائض کو وقت پہ ادا کریں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو فالو کریں، ہمارے اسلام کے جو اچھی باتیں ہیں ان پہ عمل کریں، تو یہ جو ایشوز آ رہی ہیں، یہ جو باتیں اقدامات ہمارے جی بی میں آ رہے ہیں وہ کم سے کم ہوں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر والدین کو اتنی توفیق دے کہ وہ بچے کی ڈیمانڈ پوری کرے، اور ہر بچے کو اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی جو جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، جیسے کمبل دیکھ کے پاؤں پھیلانے والی بات، وہ ان کے اندر ڈال دے، تاکہ وہ ان
کمنگز کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی کوشش کریں، یہ اپنی کوشش کریں اور پھر اپنے کام کو، اپنے لائف کو بہتر اور اچھی طرح سے اپنے اسٹڈیز پہ فوکس رکھتے ہوئے جاری رکھیں۔